السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہ آمین۔ ہماری پچھلی جو ہے نا عید کے بعد جو بریک لگا تھا، اس کے بعد ہم نے کلاسیں شروع کی تو ہمیں محسوس ہوا کہ جو لوگ چھٹیوں میں رہے رمضان میں وہ کافی پیچھے چلے گئے، تو میرا ارادہ تھا کہ میں ایک سرسری سا ریوائز کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن پتہ چلا کہ مجھے پھر سے میں بیک جا کے وہ کر رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ لوگوں کو ٹائم ویسے بھی نہیں ملتا، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم جو تمام لوگوں کو ایسا کریں گے کہ یہیں پر یاد کرا دیں۔ تو ہم نے ماضی کا یاد کرا دیا کہ ماضی کوئی بھی ماضی ہوگا اس کی پوری گردان انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے، اور ہر دفعہ ہم پریکٹس کریں گے تو وہ ازبر ہو جائے گی، اور جتنی گردانیں یاد ہوگی، خاص طور پہ یہ جو 6 باب کے گردان ہیں، اس سے یہ کہ آپ ہے نا لاکھوں لفظ بنائیں گے اور جملے بنانے میں آپ کی مدد کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم نے جو مظاہرہ شروع کیا ہے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ 6 باب ہیں، یعنی نصرہ، ضربہ، سامعہ، حسبہ اور کرمہ اور فتح۔ 6 باب تھے۔ 6 باب کی گردانیں ہمیں یاد ہیں، تو تمام جو ہے نا روٹ ورڈز ہیں انہی کے درمیان گھومتے ہیں۔ اب یہ اصل میں باب اس طرح ہے جیسے فیملی ہوتی نا، اب نصرہ کی ایک فیملی ہے، جتنے بھی نصرہ کے لفظ ہوں گے روٹ ورڈ 3 حرف کے، ان پہ وہی لگے گا جو نصرہ پہ لگتا ہے۔ جیسے جتنے بھی اس فیملی کے ورڈ ہیں، جیسے میں ایک مثال دی تھی آپ کو کہ نصرہ میں کیا ہے، نون پہ زبر، صاد پہ زبر، رے پہ زبر، نصرہ۔ اب میں کہوں کہ عبادہ جو ہے نصرہ فیملی کا ہے، تو آپ کیا کریں گے، این پہ زبر، بے پہ زبر، دال پہ زبر، عبادہ۔ اب اس کا تھا، ہم نے کہا تھا نصرہ ینصرو، مظاہرہ میں ہم جو ہر پہلا حرف جو ہے ہر گردان کا، اس میں ہی چھپا ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ذہبہ، تو وہ گیا، وہ چھپا ہوا ہے اس میں۔ آلویز جتنا بھی 3 حرف کا جو پہلا حرف ہوگا وہ اس میں ہی جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہم اس کے آگے علی بڑھاتے ہیں تو وہ 2 کا، واو علی بڑھاتے ہیں، سب کا ہوتا ہے۔ تو گردان میں یہ ہوا تھا کہ ہم مظاہرے کی بات کر رہے تھے، تو نصرہ ینصرو، اب ہمارے پاس کیا ہے، عین بے دال، تو ہمیں مظاہرے کی علامت کیا لگائی ہے، یہ لگائیں گے، نصرہ ینصرو، یہ لگایا مظاہرے کو، اس کے معنی وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب عین بے دال، تو یہ کیا ہے، ینصرو، یہ ہے، یہ تو علامت ہوگی۔ 3 لفظ جو ہے یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تو پتہ ہے کہ زبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یتان کا آپ کو پتہ نا، یا، تا، الف، نون، 4 لفظ ہیں جو ہے نا تمام مظاہرہ کے گردان میں مختلف جگہ استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا ین، اب ہم نے بتایا کہ آبادار کیا تھا، تو اس کا عین بے دال، ٹھیک ہے۔ اس پہ تو لگے گا، یہ تو علامت مظاہرہ ہے، اس پہ کیا لگے گا، سکون، اس پہ کیا لگے گا، پیش، اور اس پہ کیا لگے گا، پیش، یہ پیش ہے اصل میں لوگوں کو۔ تو ینصرو یعبدو، اب دیکھیں
یہ تو یعبدو لکھ دیا. ایک اور میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے بتایا تھا کہ الف کے معنی میں، نون کے معنی ہم، یہ کے معنی وہ، اور تے کے دو معنی ہوتے ہیں لیکن تے کے معنی تو. ٹھیک ہے، تو یہاں میں لکھتا ہوں میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. تو الف تو یہ مضارع کا ہو گیا، اور 3 حرف کیا ہے؟ عین بے دال. تو یہی ڈلے گا سکون پیش اور دوسرا پیش. آبدو، آبدو آپ نے پڑھا ہے کہیں؟ کل یا ایھا الکافرون پڑھا؟ لا آبدو، میں عبادت نہیں کرتا. لا آبدو یہ لفظ ہے. تو ہم جو پڑھائیں وہ آپ کو قرآن میں آئے گا اور آپ کو پڑھنا مشکل نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا یا عبادت نہیں کروں گا. لا آبدو کر دیا تو آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی لفظ ہم جو بنائیں گے یہاں پر، اور ہمیں کیا یاد، اس سے فائدہ کیا ہوا کہ نصرہ، ہمیں یاد یہ کرنا نصرہ ینصرو، نصرہ ماضی اور ینصرو مضارع. مضارع میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے؟ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، جس میں ماضی ہے یعنی پاس. تو اس کا 3 لفظ ہے عین بے دال. تو اس پہ کیا ہوگا؟ عین پہ زبر، بے پہ زبر، دال پہ زبر. عبادہ یعبدو، نصرہ ینصرو، کوئی بھی لے لیں. یہ لے لیں خلقہ، خلقہ بھی نصرہ فیملی سے. بتا دوں، میں بتا دوں گا جب تک کہ آپ لوگوں کو خود بھی پریکٹس ہو جائے گی. بلکہ قرآن آپ کا ایک گائیڈنس ہوتا ہے، پڑھتے ہوئے آپ جب پڑھیں گے یخلوق کو کہ یہ نصارہ فیملی سے، خود ہی کہیں گے یہ تو نصارہ فیملی سے لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، خلقہ کا دے تو لام صاف، یہ تو ماضی کا ہو گیا. اور مضارع کا لیے یہ ہم پہلا حرف جو بنا رہے ہیں لام قاف، یہ 3 لفظ ہو گیا. یہ تو بتا چکا ہوں میں کہ یہ 3 لفظ کے روٹ ورڈ جو ورب میں 3 حرف کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے؟ خلقہ یخلق. ٹھیک ہے نا. تو جتنی بھی بات، یہ تو ہم نے آپ کو یاد کرا دیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی میں آپ کو جو بقیہ ہمارا رہ گیا تھا وہ پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ماضی کی وہ گردان ایک دفعہ آپ کو کرا دوں. ہم ذہابہ لے الگ، اب دیکھیے اشارہ کر کے ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ذہابہ وہ گیا، ذہابہ میں ہی چھپا ہوا ہے. ذہابہ وہ گیا، ذہابہ وہ 2 گئے، ذہابو وہ سب گئے. ذہابت آپ کا ہاتھ وہاں ہوگا. ذہابت وہ گئی، ذہابتا وہ 2 گئی، ذہبنا وہ سب گئی. ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم 2 گئے. اشارہ کریں میرے تم. ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم دونوں گئے، تم دونوں گئے. ذہبتم تم سب گئے. ذہبتی اچھا، یہ بائیں ہاتھ سے اشارہ کیوں کرو؟ مونس سے، اس لیے. ذہبتی تو گئی، میری طرف اشارہ کریں. ہاں مخاطب ہے نا. ذہبتی تو گئی، ذہبتما تم 2 گئی، ذہبتنا تم سب گئے. میں گیا کیا کہوں گا؟ ذہبتو ہم گئے، ذہبنا. ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہر دفعہ میں پریکٹس کرا دوں گا تاکہ کسی نہ کسی کی، آج تو ذہابہ کرا دی لکھا ہوا اس لیے کرا دیا. ٹھیک ہے. اب ہم آ رہے ہیں وہی اس کی طرف. ٹھیک ہے. تو پچھلی دفعہ مجھ سے کہا گیا، لوگوں نے کہا کہ فتح کا کر دیں. میں نے کہا کہ فتح جو ہے یہ تینوں ایک ہی جیسا ہے، نصرہ ضربہ فتح، ایک ہی نہیں، ایک فیملی کا نہیں ہے. فیملی الگ ہے، اس کی ہے فتح کی الگ فیملی ہے، نصرہ کی الگ ہے، کیونکہ یہاں پر چینج ہوا تھا. دیکھیں نا، ضربہ تھا یضربو ہوا، نصرہ کی فیملی ینصرو ہو گیا، فتح کی فیملی یفتح ہو گیا. ایک میں عین کلمے پہ ضربہ میں زیر آیا ہے اور فتح میں زبر آیا ہے، نصرہ میں پیش آیا ہے. اور جو
تبدیلی آئے گی وہ عین کلمے پہ آئے گی سب، یعنی کہ جیسے عین کلمہ، پے کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، تو تبدیلی آئے گی اس میں بھی درمیان والے میں، عین والے میں، ٹھیک ہے نا، ہر میں یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو میں فتح کا کروں، ٹھیک ہے، فتح اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولا، تفتح وہ کھولتی ہے یا کھولے گی، ٹھیک ہے، تفتح وہ کھولتی ہے یا کھولے گی، تفتحانی وہ دو کھولتے ہیں تو کھولیں گے، تفتحنا وہ سب کھولتے ہیں۔ اچھا اب آپ کو ضرور یہ ہوا، اب میں آپ کو، آپ نے ماضی کی یاد کی ہوئی ہے نا، اب یہاں آ جائیں، میں نے کہا تھا ذہابہ، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف ایک یہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ذہابہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا، اگر فتح کا ہے، فتح کا یہ لکھا ہوا یہاں پہ پہلا حرف، جو فتح کا پہلا حرف ہے، تو ہم کیا کہیں گے، فتح یفتح، تو فتح یفتح، ذهب یذهب، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو دو کے لیے کرنا تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہاں پہ کیا کیا تھا آپ نے، الف بڑھایا تھا نا، آپ الف کے ساتھ نے بڑھا دیں، زیر والی زیر، اب یہاں ہوگا کیا تھا، میں کہتا ہوں دو کے لیے، تو یہ پورا وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں آت علی بڑھایا تھا ہم نے، اس میں زیر والی نون بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو، اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ پیش تھا، ٹھیک ہے، پیش کر دیتے، دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو تھوڑا سا، یہ یز ابو آنے نہیں پڑھا جائے گا، کیوں نہیں پڑھا جائے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا جہاں الف ہو اس سے پہلے زبر ہوگا، ٹھیک ہے، الف ہو زبر ہوگا، واو ہو تو اس سے پہلے پیش ہوگا، اور یہ ہو تو اس سے پہلے زیر ہوگا، یاد آ گیا کہ اس لیے یہ خود بے خود چینج ہو جائے گا زبر میں۔ تو اب کیا ہوا، یذهبو یذهبانے، یذهبو مانے وہ جاتا ہے یا جائے گا، یذهبانے وہ دو جاتے ہیں یا جائیں گے، کلیئر ہوگا۔ آپ کو یہاں پہ ذہابہ تھا نا، تو الف بڑھا تھا، آپ کو دو کے لیے کیا کرنا ہے، نون والی زیر بھی بڑھا دینا ہے، تو یہاں ہو جائے گا یذهبانے، وہ ذہابہ تھوڑا کیا کر، یہ یذهبانی، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک اور یاد کرا دیتا ہوں، آپ نے بہت سورہ رحمان پڑھی ہے، اس میں آیا ہے ٹھیک ہے، یہاں آنے بڑھائیں، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آن ہو گیا، آنے تھا آگے آیت آ گئی تکذبان کے، کیا ہوتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو وہ اس کا معنی کیا ہوا، تم دو، کون کون دو، جن اور انسان، تم دو کون کون سی نعمتوں کو چکا، ٹھیک ہے نا، وہ صرف یاد دلا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے، ایک اشارہ دے رہا ہوں صرف۔ اچھا یہ دو کے لیے یذهبو تھا، اور آنے جب ہوا تو الف کی وجہ سے اس پہ زبر آ گیا، یہاں پر بھی زبر ہی آیا ہوگا، دیکھیے یہاں نہیں، یہاں دیکھیں ذہابہ ہے نا، خیر یہاں زبر تھا ہی پہلے ہی۔ اچھا تو یہ ہو گیا یذهبانے، اس کا مطلب وہ دو جاتے ہیں جائیں گے۔ اب آگے کیا ہے، ذہابو، واو الف بڑھایا تھا ہم نے، تو یہاں بھی نون بڑھا دیں گے آپ، دیکھیے یز، نظر آ رہا ہے یز، اب اسی طرح میں کرتا ہوں، یہ رکھا ہوا تھا اور یہ واو ہے اور نون بڑھا دیا، زبر والی نون، یہاں تھا زیر والی نون، یہاں زبر ہے،
یذهبون وہ سب جاتے ہیں یا جائیں گے، وہ سب جاتے ہیں یا جائیں گے. تو کیا ہوا؟ یذهبو وہ جاتا ہے جائے گا، یذهبان وہ دو جاتے ہیں جائیں گے، یذهبون وہ سب جاتے جائیں گے. اب آپ کو صرف یاد کرنے کے لیے، آسانی کرنے کے لیے، اب ہم نے بولا تھا تذهبو تو جاتی ہے جائے گی. اس میں بھی جب آنے بڑھائیں گے تو زبر لگا دیں گے، تذهبان وہ سب جاتی ہیں جائیں گے. لیکن جب مؤنث آئے گا تو جو جمع کا جب ہوگا وہاں کے ہٹ کے یہ لگے گا. صرف اظہار کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. اچھا یہ تو مذکر کا ہو گیا نا. اچھا اب کیا ہوا؟ تذهبو مانے کیا ہوا؟ وہ جاتی ہے یا جائے گی. اس کا کیا کرنا تھا؟ ہم نے آنے بنا دیا تھا. تو یہ بتائیے تو بتایا جائے کیا یہاں کھانا دسکن لگایا. اب کیا کریں گے؟ یہاں پر آنے ہے تو پیش ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو ملا دیں گے تذهبانی، ٹھیک ہے. تذهبو تو جاتی جائے گا، تذهبان جائے گا. لیکن ایک جو ہے نا تھوڑا سا اٹکن ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے یہ جمع کیے نا، یہ جمع جب یہاں لکھیں گے مؤنث کی تو نہیں لکھیں گے، یہ لکھیں گے. اور اس کی جو وہ ہوگی یز، ابھی میں دکھلاتا ہوں آپ کو. یہاں کیا کیا تھا ہم نے؟ ذهبنا، یہاں یہ بڑھا دیں گے یذهبنا. دیکھ رہے ہیں آپ نے؟ وہی جو ہے ذهبنا جو ہے یہاں ہم نے یہ لگا دیا اور باقی ڈٹو گئے یذهبنا. ٹھیک ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ابھی یاد الگ سے کراؤں گا. اچھا پھر تذهبو تو جاتا ہے یا جائے گا، تذهبان تم دو، تذهبون جاتے ہو. یہ جاتی کا یہ ہے، یہ تو مذکر ہے. ہاں تم سب جاتے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. یہیں تو کر لیں. تذهبو تو جاتا ہے یا جائے گا، تذهبان تم دو جاتے ہو یا جاؤ گے، تذهبون تم سب جاتے ہو یا جاؤ گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جو چینجنگ ہے مؤنث کی ہے تذهبینا. یہ اینا ایک ہی جگہ آیا ہے، یہ اس روپ سے ایک ہی تذهبینا آئے گا. تو اس کا مطلب تو جاتی ہے، یعنی تذهبینا تو جاتی ہے یا جائے گی. تذهبینا تو جاتی ہے جائے گی، یاد کر لیں. تذهبینا تو جاتی ہے جائے گی، تذهبینا تو جاتی ہے جائے گی، تذهبینا تو جاتی ہے. اچھا لیکن جہاں آنے کا لفظ آئے گا وہی سیم ہوگا، تذهبان تم دو ہو جاتی ہو یہ جاؤ گی. ٹھیک ہے، تذهبان کا تم دو جاتی ہو جاؤ گی. اچھا تذهبنا یہاں ہم نے کیا کیا تھا؟ یہ تو خیر مقدمے آ گیا. تذهبنا تو اس میں سیم جو ہے تے لگ گیا. تذهبنا یہ دونوں سیم ہوتا ہے، یہ اور یہ جو ہے آپ کو یذهبنا اور اس کو یاد کرنے کو بولو. اور الف جو ہے ایک کرتا ہے میں کا، اور نون جو ہے ایک اس کے لیے کرتا ہے کہ ہم کا. تو اذهبو میں جاتا ہوں، اذهبو میں جاتا ہوں، نذهبو ہم جاتے ہیں جائیں گے. اور نذهبو کے معنی ہم دو جاتے ہیں یا جائیں گے. یہ دو ہوتا ہے، یہ دو چیزیں کور کرتا ہے، یعنی ہم دو کے لیے بھی. یہاں پر بھی دو کے لیے ہوتا ہے، ہم دو، اور یہاں بھی نذهبو میں ہم دو. ٹھیک ہے، ہم دو جاتے ہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آئیے فتح کا تھا جس کو ہم نے یذهب کا لفظ، یہ یذهب جو ذهب فیملی تھا
یعنی فتح فیملی تھا، اس کا جو ایک فیملی ممبر تھا ذہبہ، ٹھیک ہے. اب ہم فتح کو دیکھیں کہ فتح کا کیا ہے. فتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتح وہ کھول، ہاں. اب یفتح کے ہم گردان کریں گے تو یفتح ٹھیک ہے. یفتحانے دو، ٹھیک ہے. اور وہ سب کھولتے ہیں. یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں یا ویری گڈ، ٹھیک ہے. اب مونس کا کرنا تھا تو تفتح وہ کھولتی ہے یہ کھولے گی. تفتح وہ کھولتی ہے کھولے گی. اچھا آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، تفتح اور مخاطب کا اور مونس غائب کا ایک ہی جیسا ہے، اس لیے اس کا لیکن تھوڑا سا فرق آئے گا لاسٹ میں، اس میں اور اس میں ملے گا نہیں تھوڑا. تو تذہبو دونوں کے لیے ہوتا ہے. تذہبو جو بولیں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا سینٹینس میں یہ مذکر ہے یا مونس ہے. مذکر ہے تو جاتا ہے، مونس ہے تو وہ جاتی ہے. تو تذہبو تو جاتی ہے یا جائے گی. تذہبانے تم دو جاتی ہو یہ جاؤ گے. تذہبنا وہ سب جاتی ہیں. ٹھیک ہے. وہاں کیا تھا فعلنا، ٹھیک ہے. نصرنا اس طرح تھا ماضی میں. اس سے پہلے جو علامتی مظاہرہ لگایا ہے تذہبنا تم سب جاتی ہو جاؤ گے، یہ ہو گیا غائب کا تھرڈ پرسن کا دونوں ہو گئے. تذہبو تو جاتا ہے یا جائے گا. تذہبانے یہ آنے آ گیا تم دو جاتے ہو جاؤ. تذہبونا تم سب جاتے ہو. تو آنے اور اونا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آنے دو کے لیے اور اونا جو ہے سب کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا تذہبینا یہ میں نے بتایا یہ جو مونس کے لیے ایک نیا لفظ ہے. تذہبینا تو جاتی ہے یا جائے گی. تذہبینا تو جاتی ہے یا جائے گی. تذہبانے تم دو جاتے ہو یا جاؤ گے. تذہبنا جاتی ہو جاؤ گے. اذہبو میں جاتا ہوں جاؤں گا. نذہبو ہم دو جاتے ہیں یا ہم سب جاتے ہیں یا جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو فتح کا پڑھ لیا. ایک چیز اور ذہن میں آپ کے لوگ ڈال دوں کہ یہ جو یکرمو ہے اس کے بہت کم الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یکرمو کا آسانی یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ آئے گا تو اس کا جو ماضی ہوگا، جو بھی ماضی ہوگا، ماضی پہ این پہ پیش ہے تو اس کے مظاہرے میں بھی این پہ پیش ہوگا. کروما این پہ پیش ہے، پہ این لا، ٹھیک ہے. کروما کیا ہے؟ این پہ پیش ہے. اب یہ بڑھا دیا یہ اور کاف پہ سکون اور یہ این پہ پھر پیش آ گیا یکرمو. ٹھیک ہے. اس کی فیملی کا لفظ باؤدا، اس کی فیملی کا ایک لفظ ہے باؤدا. ٹھیک ہے. تو باؤدا کا یہ کیا ہوگا؟ یا باؤدا سوری باؤدا یا بدو. ٹھیک ہے. اچھا اس کے جو لفظ ہیں یہ چونکہ یہ کنفیوژن ڈالتا ہے اس میں، کروما کا یہی انداز ہوتا ہے تو اس کے لفظ ہے نا 10 سے بھی زیادہ نہیں ہوتے. یعنی کہتے ہیں کہ دو ڈیجٹ سے بھی زیادہ نہیں جاتی. 2 ڈیجٹ سے یعنی 10 سے 10 11 12 بس ایسے لفظ. ٹھیک ہے. تو اس کو فائنڈ کیسے کریں گے؟ تو یہ لازمی لفظ ہے، یہ جو آپ نے پڑھا نہیں ہے. ایک لازمی لفظ ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ایک لازمی ہوتا ہے، دوسرا متعدی. متعدی 2 قسم کے لفظ ہوتے ہیں. ایک لازم لفظ وہ ہوتا ہے، بتا دوں تھوڑا سا. لازم وہ ہوتا ہے جس کا اثر خود پہ ہوتا ہے، جس کا اثر خود پہ ہوتا ہے. اور متعدی وہ لفظ ہوتا ہے کہ اس کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے. جیسے کسی متعدی بیماری تو وہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے.
تو معتدی وہ ہوتا ہے جس کا اثر دوسرے پہ ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور یہ لازم ہے. تو اس میں زیادہ تر لفظ کم تو ہیں، لیکن جو بھی لفظ ہوگا وہ اس کا اثر خود پہ پڑ رہا ہوگا، اس لفظ پہ خود پہ پڑ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ حسیبہ کا وہی ہے، اس پہ بھی جو زیر ہے. تو یہ تین لفظ جو ہیں اس میں جیسے ایک فتح ہے اور ایک کرما اور ایک حسیبہ. اس کے جو ماضی میں عین کلمے پہ جو حرکت ہے، اگر اس میں فتح پہ ہے، کس پہ نہیں، یہ اس کی اپنی سند ہے. اس سامعہ الگ لفظ ہے، اس کی الگ فیملی ہے. سامعہ کا یسمعو ہوگا، فتح کا جو اس پہ ہے وہی ہے نا اس کے مظاہرے میں. کرما کا جو عین کلمہ ماضی میں ہے وہی عین کلمہ یہاں پر ہے. حسے کا بھی یہی ہے کہ حسیبہ ہے، اس کا جو عین کلمہ ماضی میں وہ عین کلمہ ہے. یہ تین جو ہے اسی لیے الگ کر دیا تھا میں نے تاکہ یہ آپ کو سہولت ہو جائے. اس کا عین کلمے پہ وہی حرکت ہوگی جو ماضی میں تھی، اس کو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت تھی اتنا. لیکن آپ کو جو یاد کرنا پڑے گا یہ زیادہ یاد ہے. ضربہ، نصرہ، سامعہ اور فتح بھی اس کے ساتھ آتی ہے. فتح کا بھی اچھی خاصی بات ہے. یہ دو جو ہے اس کو نا کم سے کم آپ کو بتائیں گے ضرور، لیکن استعمال جو ہے قرآن میں کم ہے تو اس سے کم استعمال. ٹھیک ہے. اچھا اب آئیے دیکھیے ایک لفظ آ گیا یہ ضعوفہ. یہ کاروما کا ہے، کاروما. اس سے کیا ہوگا؟ زبر پیش اور ضعوفہ. وہ بزرگ ہوا، وہ بزرگ ہوا. ٹھیک ہے. اثر کس پہ ہوا؟ خود مجھ پہ ہی ہو رہا نا، وہ اسی پہ ہو رہا ہے جو جس کے بارے میں بات ہو جائے اسی پہ اثر ہو رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ لازم. لازم الفاظ. لازم یعنی جو فعل ہے اس کا اثر خود پہ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی وہ آدمی جو بزرگ ہوا اس کا اثر ہونے کا جو اثر ہے اسی پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ضرابہ میں تھا، ضرابہ میں خود میں تھا. اب میں کہتے ہیں ضرابہ اس نے مارا، تو مارنے کا اثر کس پہ ہوا؟ اس پہ ہوا نا. اس نے اس کو مارا تو کسی اور پہ اثر ہو رہا ہے نا. ضربہ حامدن تو اس نے حامد کو مارا. ٹھیک ہے. کسی اور پہ اثر ہوگا، اور جو خود پہ اثر ہو وہ اس کے لفظ بہت کم ہے، یاد بھی نہیں آتے اصل میں. ضعوفہ اور ایک اور دو لفظ ہے بس مجھے جو یاد ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب ہمیں یاد کیا کرنا ہے اس کی، یعنی کہ نصرہ اور ضربہ کی. ضربہ کی ہم نے لکھی گئی نہیں لکھی، کوئی بات نہیں. ضربہ کی جو ہے ہم دونوں وہ کر لیتے ہیں. ضربہ کا جو فیملی کا ہے وہ یہ ہے، نہیں سوری یہ نہیں، نہیں کیا ہوا ہے. یہاں آ جائیں، یہاں سے آ جائیں. کیا ہوا اصل میں ذہن میں نہیں رہتا کہاں سے لکھنا ہے. یہ ضربہ ہے، باب ضربہ. ٹھیک ہے. تو اب میں کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ کیجیے گا آپ ضرور. اشارہ میں نے بتایا تھا نا، اشارہ آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا. ٹھیک ہے. تو ضربہ اس نے مارا، ضربہ اس نے مارا. یضربو مارتا ہے یا مارے گا، اشارہ اسی طرح ہو ایک مجھے. ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. اب یہ ضربہ یہاں ہوگا، یہ ضربہ ان دونوں نے مارا.
ضربا ایک الف بڑھ گیا، ان دونوں نے مارا، ٹھیک ہے. یضربانی وہ دو مارتے ہیں، یہ مارے گا. ٹھیک ہے، میں دونوں ساتھ پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو وہ پتہ چلے کیا فرق ہے. ضربا ان دونوں نے مارا، یضربانے وہ دو مارتے ہیں یا ماریں گے. اچھا، ضربو ان سب نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، اور یضربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. ٹھیک ہے، اتنا ہو گیا. اچھا، اب ضربت ماضی، ضربت تے سکون والی، ضربت کوئی مؤنث بنانا ہوگا فعل ماضی کا مؤنث، تو اس 3 حرف کے بعد آپ سکون والی تے لگائیں. ضربت وہ اس مؤنث نے مارا، ٹھیک ہے. ضربتا ایک الف بڑھا دیا تو ان دو، ضربنا ان سب نے مارا. اب اس کا کیا ہوگا کہ یہ تضربو تضربانے، تو یہ ہوگا کیا؟ لکھ کے ٹھیک ہے، اور اس پہ کیا ہوگا؟ زیر ہوگا. ٹھیک ہے، ضربا یضربو ہے نا، تضربانے تضربانے تضربانے، تضربو ہوا تضربانے، تضربو اور تضربانے، اور جمع کیا ہوگا؟ تضربنا تضربنا. اس کا کیا تھا؟ ضربنا، اور اس کا کیا ہوگا؟ تضربنا. تھوڑا سا فرق ہے، لیکن میں ابھی الگ الگ کر کے صرف سمجھا رہا ہوں، یاد کراؤں گا الگ. اچھا، پھر یہ یہاں ہو گیا مخاطب، تو کیا ہوگا؟ ضربتا ضربتا تو نے مارا، ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتنا ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. اور مضارع کا کیا ہوگا؟ تضربو تو نے مارا، تضربانے تم دو نے مارا، تضربونا تم سب نے مارا، تضربینا تو مؤنث مارا، تضربینا تو مؤنث سے مارا بائیں ہاتھ سے، ہاں تو مؤنث مارا. تضربانے تم دو مؤنث سے مارا، تضربنا سب مؤنث سے مارا، اضربو میں نے مارا، نضربو ہم نے مارا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ ہو گیا. اب ایک دفعہ صرف مضارع کریں گے، ٹھیک ہے. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربانے وہ دو مارتے ہیں یا مارے گا، یضربانے وہ دو مارتے ہیں یا ماریں گے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، یضربونا وہ سب مارتے ماریں گے. تضربو تو مارتی ہے مارے گا، مارتی ہے یا مارے گی، تضربو تو مارتی ہے مارے گے، تضربانے دو مارتی ہے ہماری، دو مارتی ہے مارے گے، تضربنا وہ سب مارتی ہے، یضربنا ہوگا، سوری وہ سب مارتی وہ سب مارتی ہیں ماریں گے. تضربو تو مارتا ہے یا مارے گا، تضربانے وہ مارتی ہے، تضربونا سب مارتی ہے، تضربینا وہ مارتی ہے ہماری، تضربانے وہ مانت مارتی ہے، تضربونا سب مانت مارتی ہے، اضربو میں مارتا نضربو. ہوں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ ہو گیا اس کا. تو ہم نے اس کا بھی کر لیا، سامیہ کا بھی کر لیا، تو یہ بھی کر لیا، باقی 2 تو رہ گیا. ٹھیک ہے. تو اب ضربہ کا ہم ایک دفعہ اور کوئی دیکھتے ہیں، کوئی فتح کا کر رہے تھے نا ہم، فتح رہ گیا تھا. فتح کا لفظ ہے یہ والا، اس کے بریکٹ میں یہ تو ایک لفظ ہے فتح کا. کیا ہے؟ فتح یفتح،
فتح یفتح. فتح پہ کیا ہے؟ تینوں پہ زبر ہے. فتح پہ تینوں پہ زبر ہے. یفتح کا زبر ہے. عین پہ اس پہ بھی زبر ہے. اس کی صرف یہ پہچان ہے کہ اس کے جو ماضی میں زبر ہے وہی مضارع میں زبر ہے. تو ذہبا وہ گیا، ذہبا وہ گیا، ذہبا وہ دو گئے، ذہبو وہ سب گئے، ذہبت وہ گئی، ذہبتا وہ دو گئی، ذہبنا وہ سب گئی، ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم دو گئے، ذہبتم سب گئے، ذہبتی تو گئی، ذہبتما دونوں گئی، ذہبتنا تم سب گئی، ذہبتو میں گیا، ذہبنا. ہم گئے. ٹھیک ہے. اب اس کا مظاہرہ یذہبو وہ جاتا ہے جائے گا، یذہبانے وہ دو جاتے ہیں جائیں گے، یذہبونا وہ سب جاتے ہیں جائیں گے، تذہبو وہ جاتے ہیں جائیں گے، وہ جاتی ہے یا جائے گی. یذہبانے دو جاتی ہیں جائیں گے، یذہبنا. وہ سب جاتے ہیں جائیں گے، اچھا. تذہبو وہ جاتا ہے جائے گا، جاتا ہے. تذہبانے تم دو جاتے ہو جاؤ، تذہبونا تم سب جاتے ہو جائے، تذہبینا. تو جاتی ہے یہ جائے، مونس کو یاد رکھے گا اینا کی لفظات ہے. تذہبینا تو جاتی ہے یا جائے گی. تذہبانے تم دو جاتی ہو جائے گا. تذہبنا ہم سب جاتے ہو جائیں، اذہبو میں جاتا ہوں جائیں گے، نذہبو. ہم سب جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اب اس کا کوئی وہ لفظ تو ہے، کوئی آیت اس میں لگا دیں کہ آپ کو، یا جملے وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اذہبو. اچھا آپ کو تھوڑا سا ہے کیونکہ یہ بالکل ہمارے نئے ہیں لوگ، تو یہ میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں جو پری پوزیشن کہلاتا ہے. یہ الا پری پوزیشن جانتے ہیں؟ اس کی پلیس کدھر، ادھر مڑنا، ادھر اس طرف اس طرف، یہ پری پوزیشن. ٹھیک ہے. الا مانے ہوتا ہے کی طرف، اور من مانے ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے. الا ہو گیا، اور الا مانے ہوتا پر. یہ صرف دو تین میں کراؤں گا، یہ ہو گیا الا، تین کافی ہے. یہ پریپوزیشن کریں ہم. اس کا کیا پریپوزیشن کیا ہے؟ الا مانے کی طرف، ٹو جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من مانے سے فرام، اور الا مانے پر، آن. ٹھیک ہے. اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسجد کی طرف جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جانے کی کیا ہے؟ ذہب ہے نا. ہمارے اصل میں انگلش میں اور اردو میں تھوڑا پرابلم ہے کہ لفظ مختلف ہو جاتے ہیں. جیسے گو، وینٹ، گو. اب گو کے بعد وینٹ آتا ہے، اس لیے تھوڑا سا جو نیا آدمی تو اس کو پرابلم ہوتی ہے. لیکن اصل میں گیا جو ہے وہ جانا ہی کیا ہے؟ جانا ایک لفظ ہے جس میں، اسے میں جانا وہ فعل نہیں ہے. جانا اس میں مدت نہیں ہے نا. اب گیا یہ مطلب ہے کہ ماضی میں گیا، اور جاتا ہے حال میں کر رہا ہے. جاتا ہے یا جا رہا ہے ایک ہی بات ہے. اور جائے گا فیوچر. ٹھیک ہے نا. تو ہاں میں جاتا ہوں نا، اذهبوا الى المسجد. اور الا کے بعد ان کے بعد ہمیشہ جو اسم ہوگا، جیسے مسجد اسم ہے تو یہ ذہن میں چلے گا. مسجدو تھا لیکن الا کی وجہ سے مسجد ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. من آئے گا، کوئی آئے گا، بعد میں بتاؤں گا یہ. لیکن میں ایک جملہ اس لیے کروں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کچھ سیکھا. تو میں مسجد جاتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اذهبوا الى المسجد. میں گھر جاتا ہوں، گھر کو بیت کہتے ہیں. اذهبوا الى بیتی. بیتو ہوتا ہے، بیت مانے ایک گھر. ٹھیک ہے. تو اذهبوا الى بیتی. ٹھیک ہے. نہیں کیونکہ وہ یہ اس وجہ سے زیر نہیں آیا، یہ الا کی وجہ سے زیر آیا ہے. پری پوزیشن جب بھی آئے گا تو اس کا ناؤن جو ہے زیر میں چلا جائے گا. دو
कैटेगरी ना, एक तो वो मुजाफ मुजाफ अलैह वाला जेल में जाता है और ये एक डर के वाले में जाता है, ठीक है ना। तो वो उसकी वजह से जेल में गया। अब चलिए उसका कर लें। मैं जाती हूँ, क्या होगा? अब सोचे पड़ गए। इतना आसान है, मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। मैंने बताया ये कि मैं जब कहता हूँ अज़हबू, ये भी हाथ मुज़क्कर का, ये हाथ मुअन्नस का, तो वही होगा मुअन्नस का मुज़क्कर का अज़हबू ही होगा। और नज़हबू दोनों अच्छे तो नहीं। तो मैं घर जाती हूँ, अज़हबू इला बैती, वो भी मर्द भी ये कहेगा, वो भी, ठीक है ना। जैसे हमारे उर्दू में होता है कि कोई ऐसा जैसे उस औरत ने खाया, ठीक है, उस मर्द ने क्या किया होगा? खाया ही होगा, दोनों का एक जैसा है ना। उस मर्द ने खाया, उस औरत ने खाया। तो वो सिर्फ सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि अगर मुअन्नस है तो वैसा होगा और मुज़क्कर है तो उसमें, ठीक है। कोई सवाल करना है तो कर लें। अब जो मैं थोड़ी, अच्छा, मैं घर जाता हूँ, अज़हबू इला बैती, इला माने की तरफ। हाँ, आपको ऐसे याद नहीं आएगा शायद, मैं ऐसे याद कराता हूँ। वो क्या हुआ था, आप जो कहते हैं उस पे, इलल मस्जिदिल हराम है, मिनल मस्जिदिल हराम है इलल मस्जिद अक्सा। हाँ, उससे पहले क्या है, क्या उसका वर्ड क्या है, याद नहीं आ रहा मुझे।